دیکھیے اگر آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تقریر کریں تو انہوں نے کہا تھا آئی ایم افریڈ آف اونلی 3 چیزوں سے میں گھبراتا ہوں اس ملک میں، فیورٹزم، نیپوٹزم اینڈ کرپشن. تینوں چیزیں ہو رہی ہیں جب سے ہم بنے ہیں، تینوں چیزیں. فوج کو وہم یہ ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے فرنٹیئرز کے ڈیفینڈنٹ ہیں، وہ ہماری ایڈیولوجیکل آئیڈیا جو ہے اس کی بھی پاکستان کا مطلب کیا، لا ٹھیک ہے، تو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان کا مطلب کیا تو غلط ہو گیا، لا الہ الا اللہ دے رٹھے، یہ صحیح رہا نا. آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ معذرت کے ساتھ کہ ان کو نماز بھی پوری یاد تھی کہ نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اچکن کب شروع کی انہوں نے، ٹوپی کب شروع کی. ایک میں نے کتاب پڑھی ہے، ٹرین پہ جا رہے تھے، لوگ اندر آ گئے، انہوں نے کہا مولانا محمد علی کہ مائی نیم از مسٹر ایم اے جناح. میں عاشق ہوں عمران خان کا، یاد رکھیں میں ان کا ممبر ہوں، میں کور کمیٹی کا بھی ممبر بنایا گیا مجھے. میں 3 میٹنگ اٹینڈ کی تھیں. I did not. 3 mistakes. پانی منگوا لیں نہیں نہیں نہیں، کھانگاں گئے گے منو ٹی وی تو نہیں کھانگاں گئے. عمران خان مردم شناس نہیں ہے، بندے دی پہچان نہیں. دوسری بات کروں جی، من لگتا ہے عورت شناس بھی نہیں، عورت دی پہچان نہیں. ان کو موقع دیا سپریم کورٹ نے، آصف علی کھوسا صاحب کی ججمنٹ نے، کہ بھائی یہ کیسے آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں ملٹری چیف کو، قانون بنائیں. دیٹ واز دی ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف جنرل باجوہ. دیکھیں بیٹا، سیاست میں there is also a sense of timing. The destiny of smaller countries are made in Washington or Moscow and now Beijing. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ اوقات ہے جو میں فریز ایجاد کی ہوئی ہے، اوقات شریف، وہ اوقات ہے جو بنا اپنی. How can you take on an America? How can you? سب سے زیادہ پیسے ہم نے ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ، آئی ایم ایف کے دینے ہیں، تے مقروض ملک دا اکھاں کھڑ رہے. شکر کرو نے اکھاں باہر نہیں کھڑ دیتی انہیں امریکہ نے. آپ افواج پاکستان کے اگر آپ کہیں کہ ہم ان کی تعداد کم کرنے لگے ہیں، there will be inflammation plus. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. آج بہت ہی ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید نعیم الطاف بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھو اس عمر میں جو حال ہونا چاہیے اس سے بہت بہتر ہے. نہیں سر، ماشاء اللہ ویری ہینڈسم. 76 سال، 77 ایئرز بٹ اسٹل ویری ہینڈسم، گڈ لکنگ، گورے چٹے. کیا وجہ؟ تھینک یو. دیکھیے لیٹ می شیئر سم تھنگ وتھ یو. یہ جو ہے کلر آف یور اسکن، آپ کا انگوٹھا کیسا ہوگا، آپ کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، آپ نے جوانی میں گنجے ہو جانا ہے کہ نہیں، دس از جینس. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ ایٹیٹیوڈ زندگی میں اپناتے ہیں وہ آپ پہ ہے. یو ڈونٹ انہیرٹ ایٹیٹیوڈ. زمین تو انہیرٹ کر لیتے ہیں. میں تو وہ بھی جنازے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں کہ وہ بڑے امیر آدمی کا اگے جا رہا ہے تو پیچھے 2 پڑا لڑ رہے ہیں، اوے تو وہ مردے سے دستخط کرا لیتا، انگوٹھا لوا لیتا ہے. سو دیکھو بیٹے، لیٹ می شیئر انادر تھیوری وچ یو. کوئی ہم سے پوچھتا نہیں کہ ہم نے پیدا ہونا ہے. یعنی اگر مجھے پوچھا جاتا میں تو میں کتنے جانا، انہوں نے کہا پاکستان، میں نہیں جاتا، میں ایسے ٹھیک ہوں. کن کے گھر پیدا ہونا سے دیر فور. ایک آتھر یہ کہتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ مسلمان بچہ ہے، ہندو بچہ ہے، کرسچین بچہ ہے. وہ کرسچین ماں باپ، ہندو ماں باپ اور مسلمان ماں باپ کا بچہ ہے. اس نے کیا ہونا ہے، اس نے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے کیا. صحیح بات. سو وی انفلکٹ آن دی نیکسٹ جنریشن. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلام میں اپاسٹسی ہے، وہ جو کہ آپ اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کر رہے ہیں، اس کی پنشمنٹ از ڈیتھ.
ٹھیک ہو یعنی گیا. ادھر بھی چوائس ختم کر دی. نو 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 وی آر ڈیلٹ. دیکھے ایک میں اور آپ کو آتا ہوں. یہ لفظ جو انڈیویجول ہے یہ حماقت ہے. وی آر انڈیویجولس. اچھا, وی پلے رولس. یعنی انفرادیت, یعنی انفرادیت نہیں وہ رولس. ٹھیک ہے. تابع دار بیٹا, محبت کرنے والا بھائی, بڑا شفیق دوست, ہینڈسم پڑھتا بڑا. اچھا when these roles are played, ہاں ہم سمجھتے ہیں یہ ہم ہیں. اس لیے جو سیلف ہے, ذات ہے, جو آپ ہیں, وہ کبھی کبھی پتہ لگتا ہے آپ کو. میں ٹو گیو یو این ایگزامپل, ایک فوجی ہے, اس کا قد ہے 6 فٹ 2 انچ, گولا پہنتا پہلا, وہ پیٹ چالو ہو جاتا ہے, ہی بیکمز گرین. یہ ہے ذات اس کی. میرے ایک بڑا ہی قریبی دوست تھا, میجر ہوتا تھا, تو وہ ایسٹ پاکستان میں تھا, اس وقت کیپٹن تھا. تو وہ ہتھیار پھونک کے توڑ کے وہ آئے, تو وہ ڈھاکہ آ رہے تھے. تو ایک کہتا ہے چھوٹا سا بنگالی, جسے ہم بنگو کہتے تھے, یاد رکھنا وہ صحیح علیحدہ ہوئے نا ساڑھے کو, ہماری وجہ سے ایسٹ پاکستان جو بنگال بنا ہے, یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا. کہتا ہے کہ وہ چھوٹا سا بنگالی آیا میرے ساتھ, ایک پٹھان تھا 6 فٹ 2 انچ, اس نے کہتا ہے اوے پنجابی منہ سے نہیں جا. کہتا جب ہم کیمپ میں گئے, پہلا کام اس نے کیا منہ سے منشر کر دے پٹھان نے. اچھا. سو وی ہیو ان ایسٹ پاکستان, یہاں ہمارے جو another thing, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑا ہی با کمال انسان تھا, فیبروری 1948 میں انہوں نے ڈھاکہ میں تقریر کی کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی. کھپ پہ گئی, کھپ پہ گئی. اونلی 1956 کانسٹیٹیوشن بنگالی کی. ہم تو انہیں مسلمان مانتے ہی نہیں تھے, اور اس وقت 5% لوگ اردو بولنے والے. ٹھیک ہے نا, پورے پاکستان. ٹھیک ہو گیا. میری نظر میں لیاقت علی خان صاحب کا کیا کام تھا, پہلا وزیر اعظم بننا. از اے مائیگرنٹ. وزیر اعظم پہلا ایسٹ پاکستان سے بنتا. ان کو احساس ہوتا کہ بھئی ہم وی آر ایکول پارٹنرز ود دس. قائد اعظم رحمۃ اللہ. اچھا پھر ہم 1940 کی جو ریزولوشن ہے منٹو پارک میں جو ہوئی تھی, دی ورڈ یوز دیر آر اٹانومس اسٹیٹس. میری پڑھائی جی کہتی ہے کہ اگر کلکتہ انگریز ایسٹ پاکستان کو دیتے, دی قائد اعظم وڈ سیڈ انڈیپینڈنٹ کنٹری. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ڈرافٹ ریزولوشنز بنائی گئی تھی, جس کے بعد 1940 کی ریزولوشن اپروو ہوئی. اینڈ دی ورڈز یوزڈ ان 1940 ریزولوشن از اٹانومس اسٹیٹس. ٹھیک ہو گیا. 46 میں جا کے چینج کی. ایک اور آپ سن لیجئے تاکہ آپ کھل کے بات سننا چاہتے ہیں, اور آپ ہیں بھی خوش شکل, اور خوش شکل آدمی سے کھل کے بات کرنی چاہیے نا, اور خوش شکل خاتون سے خوش شکل خاتون سے اس کے بھی کھل کے بات کرنی چاہیے. وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات اس ملک میں ہم نہیں کر سکتے. اچھا, جگہ جگہ بگ ہیں. 7 ڈرافٹ بنے تھے ریزولوشن کے جو 1940 میں پاس ہونی تھی. اچھا. دین اٹ واز اپرووڈ. ٹھیک ہے. یہ لوٹا کرسی کی ہم بات کرتے ہیں نا, وہ لوٹا ہو گیا, فلانا لوٹا ہو گیا, لوٹا ہو گیا. یونینسٹ پارٹی کن کی تھی؟ ہندوز, سکھس اینڈ مسلم. تو وہ بڑی ٹوانا مزدی راتی خبر آئی ہے, خضر گالی, تازہ خبر آئی ہے, خضر اپنا پائی ہے, لوٹا, ہی مووڈ آن ٹو دی مسلم لیگ. ٹھیک ہے. سو یہ لوٹاکرسی جو ہے 1940 میں جاری ہے, ہمارے اندر ہے. 46 میں اس نے کیا تھا یہ. ایک اور سن لیں بیٹا بات, جو لوگ خفا ہو جاتے ہیں. 1946 کی جو الیکشن ہوئی, اس میں جو سینٹرل لیجسلیچر تھا, جسے ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں, انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو 2.5 صفحے کا ہے, چھوٹا سا ایکٹ ہے, اس میں ایک شک یہ تھی جس دن یہ اسمبلی آئین بنا لے گی اس دن ڈیزالو ہو جائے گی. انہوں نے کہا باؤ جی ہر کام کرنا, آئین نہیں بنانا. آئین نہیں بنا. انڈیا میڈ اٹ.
کہ جواہر لال نہرو کو کہا گیا کہ کانگریس ان پاپولر ہوئی ہے, اس نے کہا الیکشن ہونی ہے, الیکشن ہونی ہے. آئی تھنک دے ہیلڈ دیئر الیکشنز ان 1949. ہم نے نہیں کیا. ہم نے تو الیکشنز کیے ہی نہیں پھر اس کے. دیکھ بیٹے, ابھی مجھے کئی سوال آتے ہیں, وہ جی فوج فوج فوج. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ شروع کریں. اچھا ان تک ہی ہو رہا سی, ان تک آ رہی چیزیں آگے پیچھے سیکوینس میں. 76 سال آپ کی عمر ہے ماشاء اللہ سے. ابھی اللہ تعالیٰ ان مائی 77 نہیں 77 ایئر میں ہوں جی. 1948 میں جی 48 آپ پتا بغیر پوچھے, میرے سے نہیں پوچھا گیا. ایسا کرائسس آپ سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ کون سے ملک میں آنا ہے, اور پیدا بھی ہونا کہ نہیں. چلے پیدا تو ہونا ہی تھا, لیکن کون سے. یہ بتائیں کہ ان سارے ٹائم میں 76-77 سالوں میں یہ جو ٹائم, یہ جو 2-2.5 سال پاکستان کے اندر گزرے, ایسا ماحول آپ نے پہلے دیکھا ہے؟ چونکہ میں جن لوگوں سے ملا ہوں, اتنی سفوکیشن, اتنی مار داڑ, اتنا پاگل پن ہم نے پہلے نہیں دیکھا. اچھا جی, کچھ بیٹا چیزیں ہوئی ہیں جب میں چھوٹا تھا, اس لیے میں نے پڑھی ہیں. وہ افواج پاکستان کا پہلا رول تھا 1953 میں اینٹی احمدیہ رائٹس ختم کرنے پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 54 میں غلام محمد صاحب, ان کی ایک کہانی ہے جو میں ٹی وی پہ نہیں سنا سکتا, انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کر دی. سندھ چیف کورٹ نے کہا نہیں کر سکتے آپ جب تک یہ آئین نہیں بناتے. وہ فیڈرل کورٹ کے پاس آ گئے. سر جان ڈپلاک تھا سیٹ فیڈرل گورنمنٹ کا وکیل. اس کو فیڈرل کورٹ نے کہا کب الیکشن ہوگی؟ کہتا ہے ایز سون ایز اٹ از پاسبل. پھر ایک اور کیس میں, یوسف پٹیل کیس میں, نہیں یوسف پٹیل کے کیس میں, ایک اور کیس میں سپریم کورٹ نے کہا یا لیجسلیچر نے کہا نہیں آرڈیننس نال نہیں ہونی حکومت, الیکشن کرا. تب الیکشن ہوئی اور 1926 کا آئین بن گیا. 1926 کا آئین بنائے ہیں تو حسین شہید سہروردی انڈیا سے ایسٹ پاکستان سے بن گئے. 7 اکتوبر 1958 کو میجر جنرل سکندر مرزا نے آئین کالعدم قرار دے دیا. 1956 والا آئین کالعدم. ٹھیک ہے جی. 27 اکتوبر کو سکندر مرزا کا تو پتر چالنا کوئٹہ ایوب خان ہے, کہانی شروع ہو گئی اور اس کو لنڈن بھیج دیا. 62 تک ایوب خان نے مارشل لا رکھا. 62 کو ایک بندے نے آئین بنایا تھا, بہت بڑا وکیل تھا, وہ 1962 کا آئین آ گیا. پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ 69 میں جب ایوب خان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا, ہارٹ اٹیک ہو جاتے بندہ ذہنوں ہی رہ جاتا ہے, انہوں نے یحییٰ خان کو کیا کہ تم ٹیک اوور کرو, ڈو یور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی. انہوں نے کہا 62 کا آئین ختم فرسٹ ٹائم. سو اچھا ایک اور آپ کے ذہن میں, جب غلام محمد نے اسمبلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کی, کمانڈر ان چیف کو اس نے ڈیفنس منسٹر بنایا جو ایوب خان صاحب تھے. In the 1954 cabinet, the commander in chief of Pakistan was the defense minister. بھائی لو تو تسی لایا, ہم نے لگایا, تو کیوں پیچھے ہٹن. اچھا 77 میں بھٹو صاحب کو 69 میں مارشل لا ہوا, اس کی ججمنٹ جو سپریم کورٹ نے دی وہ 1972 اپریل میں دی. انہوں نے کہا یحییٰ خان یوزرپر ہے, ڈکٹیٹر ہے, دیر از نو پلیس فار مارشل لا ان پاکستان. بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ دے مین اٹ. جب یا ضیاء الحق نے ٹیک اوور کی تھا, نصرت بھٹو نے سپریم کورٹ میں کیس پھیل کیا. 2 بڑے وکیل پیش ہوئے ان کی طرف سے, ایک اے کے بروئی اور شریف الدین پیرزادہ. انہوں نے کہا کیا مارشل لا, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے واپس آئین کی طرف سے. سپریم کورٹ مان گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن. 65 ترمیمیں کی ضیاء الحق نے 1973 آئین میں, 65. ٹھیک ہے نا. پھر وہ ابھی کر رہے تھے پرویز مشرف صاحب کو فارغ کرنا, وہ ابھی جہاز میں تھے تو ٹیک اوور ہو گیا. انہوں نے کہا میں مارشل لا نہیں لگانا, میں چیف ایگزیکٹو ہوں. یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہو, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یو ہیو ٹیکن اوور. ٹھیک ہو گیا. سو ہماری تاریخ میں کل بھی ISPR صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس نے؟ وی آر اے ہائیبرڈ فارم آف گورنمنٹ. دی پاور بیہائنڈ دی سویلین سیٹ اپ از دی آرمی. مجھے کر کے دکھائیں یہ کوئی کام, مجھے کر دیکھیں.
ضیاء الحق کے وقت میں ایک بڑا مشہور لطیفہ تھا. ان کو کہا گیا کہ جی وہ باپٹا تھا چیئرمین ریٹائر ہو گیا, کہ نا وہ ریٹائرڈ جرنیل ہے اسے لگا دیں. انہوں نے کہا جی فلانا ایریا خالی ہو گیا, وہ دوسرا ریٹائرڈ جنرل تھا, اسے کہا گیا جی ہندوستان جنگ کرنے لگا. کہتا ہے کچھ قوم نے بھی کام کرنا کہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے. سو وی کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ. دیکھو بیٹا, یہ ذہن میں رکھنا بات, ہماری افواج جو ہے نا کوئی نوابوں کی مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس, کون سا گاؤں ہے جس کا بندہ فوج میں نہیں ہے, انہیں لوور آرڈر اور اینی ہائر آرڈر, they are part of us. پھر یہ جزیرے کیسے بن جاتے ہیں, پھر یہ جو کہانیاں نکل کر صاحب سے کہ 16 ارب فلانے, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یار کرپشن دیکھیے, اگر آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تقریر کریں تو انہوں نے کہا تھا آئی ایم افریڈ آف اونلی 3 چیزوں سے میں گھبراتا ہوں اس ملک میں, فیورٹزم, نیپوٹزم اینڈ کرپشن. تینوں چیزیں ہو رہی جب سے ہم بنے ہیں, تینوں چیزیں. سو یہ کہنا ہمارا خیال ہے کہ چونکہ یہ ایک سویلین گورنمنٹ آ گئی ہے, اور 3 ووٹوں سے ہارا تھا نا عمران خان, 3 ووٹوں سے. مجھے بلایا گیا, میں کہ سر کیا فرق پڑا ہے, 3 ووٹ ہے نا, آپ رائٹ سائڈ پہ دائیں ہاتھ بیٹھے, بائیں ہاتھ جا کے بیٹھے, اسمبلی نہ چھوڑیں, اسمبلی نہ چھوڑیں. ایم کیو ایم نے ادھر ووٹ پائے نا, اور بھائی ایم کیو ایم از آلویز اویلیبل. میں ان کا کہا میں کیا انہوں نے 2 وزارتیں دیتی ہیں, 5 دے دیو. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں ہمارے جمہوریت آ گئی ہے. ڈیموکریسی از این ایٹیچیوڈ, یہ ایک سوچ ہے, وہ ہے ہی نہیں ہم میں. آپ کا خیال ہے وڈیرا صرف وہی ہے جس کے پاس زمین ہے, اوے جڑا شہر ہے تھوڑا جہا افسر ہے اوے کر کے بلاندا ہے. میں ایک دفعہ مینجمنٹ کورس پڑھا رہا تھا, میں نے کہا ایک بندے سے کہ آپ ایک آئل کمپنی کو پڑھا رہے ہیں مینجمنٹ, میں کہا آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے کھڑا ہو جاتا. میں کہا وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کرتے ہیں, کہنا میں بیٹھا رہنا. میں کہا آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے, کہنا وہ چوڑا ہو جائے گا. یہ ہے وڈیرا ایٹیچیوڈ دیٹ وی آر صبح. یہ کمی کمین پشاور میں کیوں نہیں ہے, پٹھان کیوں نہیں ہے, بلوچ کیوں نہیں ہے؟ کمی کمین از پنجابی اینڈ سندھ. اچھا, ہم نے زمین پہ بیٹھنا ہے, انہوں نے پٹھان نے گودے نال کھانا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کٹھے جان دے دے گا. ایسے ہی کمی کمین ہمارا ہے, ساڈے کمی کمین ہے. اللہ کرے چلا جائے, اور اللہ نے نہیں کرنا دیکھے قرآن نے بار بار کہا, میں نے کسی قوم کی, میں جس نے خود اپنے آپ کو سنوارنے کو, اللہ کا کام ہے برکت پانا. صحیح گل ہے. میں نے بھی دسو کہ سر آپ نے ایک ویلوگ کیا اپنے چینل کے اوپر, یوٹیوب چینل کے اوپر, وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دانے پورے ہوتے, اگر اس وقت ہماری معیشت ٹھیک ہوتی تو آپ نے ٹیک اوور کر لینا تھا, اور آپ کی جو عادت ہے ٹیک اوور کرنے کی آپ کی عادت ہے, آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری اکانومی ٹھیک ہوتی, معیشت ٹھیک ہوتی, تو اس وقت فوج نے ٹیک اوور کر لینا. دیکھیے فوج کو وہم یہ ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے فرنٹیئرز کے ڈیفینڈنٹ ہیں, وہ ہماری ایڈیالوجیکل آئیڈیا جو ہے اس کی بھی, پاکستان کا مطلب کیا, ٹھیک ہے, تو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, پاکستان کا مطلب کیا تو غلط ہو گیا, لا الہ الا اللہ دے رٹھے, یہ صحیح رہا نا. سو ٹو سے کہ ایک فیصلہ آیا ہے جس پہ یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کا کہ جناب آپ مارشل لا نہیں لگا سکتے, یہ نہیں, یہ فوج کو روک رہا ہے. وی آر بروک. جب دیکھیے بیٹا, میری امنگ مینی فولش تھیریز آئی ہے, گھرانہ مقروض ہو, کمپنی مقروض ہو, صوبہ مقروض ہو, یا ملک مقروض ہو, اس نے قرضہ بھی واپس کرنا ہے اور اس پہ انٹرسٹ بھی واپس کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم جا کے سعودی رول اوور, اس وقت نہیں ہے, رول اوور. کیوں ایران ایسے کر کے کھڑا ہے؟ بیکاز اٹ ہیز آئل, اینڈ $6 بلین ہیں ایران کے جو امریکہ نے ضبط کیے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ نہیں.
یہ کہ وہاں آپ الیکشن لڑیں تو ایک کاؤنسل ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں کہ نہیں. آل رائٹ، اٹس اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. مولویوں کی حکومت ہے. قائد اعظم کی یہ خیال نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. مجھے تو میں کتاب پڑھی ہے، آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ معذرت کے ساتھ کہ ان کو نماز بھی پوری یاد تھی کہ نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح پڑھیں، بیکاز دی بک دیٹ آئی ہیو ریڈ از، انہوں نے وسپر کیا واٹ آفٹر دس ٹو دی مین نیکسٹ ٹو ہم. یار ہی واز این انگلش مین فار آل پریکٹیکل پرپز. آپ کتاب پڑھیں، اچکن کب شروع کی انہوں نے، ٹوپی کب شروع کی. ایک میں نے کتاب پڑھی ہے، ٹرین پہ جا رہے تھے، لوگ اندر آ گئے، انہوں نے کہا مولانا محمد علی کہ مائی نیم از مسٹر ایم اے جناح. مولانا شولانا کوئی نہیں، نہ کوئی نہیں. ہاں نہ 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 نہ. اس لیے میری ایک اور تھیوری ہے کہ جب انہوں نے 1948 میں یہ کہا کہ ہماری سرکاری زبان اردو ہوگی، یہ غلط کہا. کون سی پروونس ہے پنجاب میں اور یا پاکستان میں اس وقت جس میں زبان اردو تھی مادری؟ نہیں تھی نا. دی بیسٹ آئیڈیا وڈ بین عربک. سب سیکھو عربی. 10 years we would all learn عربی. ہمیں مولوی کی ضرورت ہی نہیں تھی رہنی، سارے عربی بولتے، عربی سیکھ جاتے. کانسیکوینٹلی میں عمران خان صاحب کی بات کر لوں، گریٹ پیپل، بڑے لوگ آر آلسو کیپبل آف میکنگ گریٹ مسٹیکس. عوام نے کیا کیا بھائی؟ ادھر لاؤ ٹور بندی. 1940 کے خطاب میں ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ پیچھے کھڑا تھا تو دوسرا آدمی بول رہا تھا، تو کہتا ہے بولنا، میں سننا چاہنا. کہندا وہ تو انگریزی بول رہے، تن پہ انگریزی آندے نہیں. ہاں کہندا جو بھی کہہ رہا سچ کہہ رہا. یہی سوچ خان کے بارے میں بھی ہے سر. بالکل ہے. ابھی بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں اس بندے کی جو ہڈیالہ جیل کی اس کی آواز پہ. دیکھیے خان سے غلطی کیا ہوئی، کہاں پر چیزیں مس جج کر، کیا باجوہ صاحب نے واقعی عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے یا پھر خان ٹریپ ہو گیا؟ اوکے جی اوکے I'll tell you what the mistake he made was. میں عاشق ہوں عمران خان کا، یاد رکھنا. میں ان کا ممبر ہوں، میں کور کمیٹی کا بھی ممبر بنایا گیا مجھے. میں 3 میٹنگیں اٹینڈ کی تھیں. I did not. 3 mistakes. پانی منگوا لیں گے؟ نہیں کھانگ گے منو ٹی وی تو نہیں کھانگ گے. میں نمبر 1 میرا خیال، ذاتی خیال ہے، عمران خان مردم شناس نہیں ہے، بندے دی پہچان نہیں ہے. دوسری بات کروں جی، من لگتا ہے عورت شناس بھی نہیں، عورت دی پہچان نہیں. All right, you can make mistakes. We are all entitled to. سنو میں کہا بات ہوں، ہنری the 8th تھا نا، ان نے اپنی پہلیاں بیویاں قتل کی تھیں. ہاں میں وہ وزیر ہوں، میں کہنا مسلمان ہو جا، کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمان ہو جا. سو عمران خان's heart was in the right place. محب وطن، ٹھیک ہے، ہارٹ ان دی رائٹ پلیس. ان کو موقع دیا سپریم کورٹ نے، آصف علی کھوسہ صاحب کی ججمنٹ نے، کہ بھائی یہ کیسے آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں ملٹری چیف کو، قانون بنائیں. دیٹ واز دی ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف جنرل باجوہ. دیکھیے بیٹا، سیاست میں دیر از آلسو اے سینس آف ٹائمنگ. اچھا، جو آپ آج کر سکتے ہیں وہ پرسوں کرو گے تو حالات ختم. بھائی شاباش. دیٹ واز دی. اور سپریم کورٹ نے موقع دیا. آپ نے کب اس میٹنگ میں جہاں وہ کیبنٹ میں مسودہ پاس ہوا اس میں جنرل باجوہ بھی بیٹھا ہوا، سٹنگ ان دیٹ. سو خان صاحب میڈ اے مسٹیک، میڈ دیز میں 1 میں 2. تیسری بات، یار ایک ہی کاغذ لا رہے ہیں،
سائفر امریکہ, ہاں امریکہ. دی ڈیسٹنی آف اسمالر کنٹریز آر میڈ ان واشنگٹن اور ماسکو اینڈ ناؤ بیجنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ اوقات ہے جو میں فریز ایجاد کی ہوئی ہے, اوقات شریف. وہ اوقات ہے جو نا اپنی. ہاؤ کین یو ٹیک آن ان امریکہ؟ ہاؤ کین یو؟ سب سے زیادہ پیسے ہم نے ورلڈ بینک کے, ایشین ڈیولپمنٹ, آئی ایم ایف کے دینے, تے مقروض ملک دا اکھاں کھڑ رہے. شکر کرو نے اکھاں باہر نہیں کٹ دیتی انہیں, امریکہ نے. ہاں اوکے. جب بھی ہمارے حالات امریکہ سے اچھے نہیں ہوئے, یاد رکھیے جو بھی پینٹاگون کا چیف اور پینٹاگون کے لوگ تھے ان کے تعلقات افواج پاکستان کے ساتھ جاری رہے. ایسا ہی ٹھیک ہے. سو یہ کہنا کہ افواج پاکستان حصہ نہ لے وہ جی کچھ نہ کرے, کی گلاں کرتے یہ نہیں ہونا. انلیس یو ڈیسائڈ, جیسے میں نے غازہ میں دیکھا ہے کہ پہلے خیال یہ تھا کہ ایئر فورس اتنا بڑا رول نہیں پلے کرتی. ایئر فورس پلیز دا کیسٹ رول. بربادی کر دی انہوں نے غازہ. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن آپ افواج پاکستان کے اگر آپ کہیں کہ ہم ان کی تعداد کم کرنے لگے ہیں, دیر ول بی انفلمیشن پڑس کر کے. اور اگر آپ یہ کریں, کوئی بھی سیاسی حکومت یہ کرے, دین غریب اور ناٹ غریب دے ول ہیو ٹو ٹیک اٹ اوور. ٹھیک ہو گیا بھاؤ؟ چیزاں تھوڑی سی آ رہی ہیں, نزدیک پہنچ گئے. غلطی سائفر لہرانا ہے, غلطی باجوے نو ایکسٹینشن دینا ہے جنرل باجوے نو, یا پھر جنرل باجوے کے اوپر ایک اندھا ٹرسٹ ہے جو کہ خان آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہے. وہاں سے چیزیں شروع ہوئی, اور یہ بھی کہانی سامنے آ رہی ہے کہ باجوہ صاحب بہت پہلے سے نون لیگ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. دیکھو بیٹا, آرمی کے لوگ جو چیف ہوتا ہے اس نے 2 مورچے سنبھالنے ہوتے ہیں. ہم وہ فوج نہیں ہیں جس میں میجر یا کرنل بغاوت ہے. دیر از نو کرنل قذافی ان اس. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو کیپ دی کور کمانڈرز ان. ایک دفعہ افواج پاکستان کے کور کمانڈرز نے کیا تھا, جب 71 کا ثانیہ ہوا تو یحییٰ خان صاحب حکومت حوالے کرنا چاہتے ہیں جنرل حامد کو. تو ایئر فورس کا چیف اور جو خاریاں کا کور کمانڈر تھا, بیچلر نام میں بھول گیا, انہوں نے کہا یو کانٹ ڈو دس, دی ٹینکس ول مارچ آن یو. تو تب بھٹو صاحب واپس آئے, اور بھٹو صاحب بھی اتنے انہوں نے کماتے ہیں, وی شیل بلڈ اے بگر پاکستان, بلڈ اے بیٹر پاکستان, مائی کنٹری نیڈز می, بڑے اعلیٰ تقریر کرتے تھے. وہ نیو یارک سے روم آئے, وہاں سے انہوں نے پیپل پارٹی کے اپنی پارٹی کے لوگ بلائے, ڈر یہ تھا راستے میں نہ مار دیں. تو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا, ون آف دی فرسٹ آرڈرز ہی پاس دیر, زیڈ اے سلیری ہوتا تھا جرنلسٹ پاکستان, یو آر سیکڈ. تو بھٹو صاحب میری نظر میں ان کا بڑا ایڈمائرر ہوں. میں اسٹینلی والپٹ نے کتاب زلفی بھٹو پاکستان بھی لکھی ہوئی ہے, میں نے ان کی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, میں نے ان کی سارے. بھٹو صاحب میں سب خوبیاں تھیں, ڈیموکریٹ نہیں تھا. یار ایک بندہ ایک کھانے پہ ایک جس نے پیپلز پارٹی ایمبیسڈر ٹو فرانس تھا, جے رحیم, اس نے کہا واٹ از ڈز ہی تھنک ہی از این ایمپرر, اٹ از ناٹ 10:30, ہی از ناٹ کم, آئی ایم گوئنگ. اس کو رات کو پھینٹی پوائی بھٹو صاحب نے. یہ کہنے کی ضرورت کیسے؟ نہ تیری ضرورت ہو. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کو شوق تھا وہ فراک کوٹ, ساری کیبنٹ کو فراک کوٹ ڈلوا دیا. ٹھیک ہے. آئیڈیاز بڑے اچھے تھے, آئیڈیاز ہی کیری آئیڈیاز, مین آف آئیڈیاز, بٹ پرسنلی ہی واز ڈکٹیٹوریل. ٹھیک ہے. نہیں اس نے شادی کی وہ اس پاکستانی عورت سے, حسنہ شیخ سے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, بغیر اجازت کے. اٹس این آفینس.
अंडर द 1963 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की ना. ऐसे ही और मैंने एक बंदा जो SSP पिंडी होता था मिर्ज़ा, उससे मैंने कहानी सुनी कि एक दफ़ा बेनज़ीर की वालदा मरहूमा स्टेशन पहुंची भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ FIR लिखाने कि मुझे मारा इसने. So Bhutto was a cruel man. Let's face it. उनकी खूबियाँ और बेशुमार हैं. लेकिन बंदा जालिम है. और यार नहीं होता दलाई कैंप खोले आज तो बंदे ने नाप के रख लेता. आपने बहुत सारी इंटरव्यूज में ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ एक इडियट है, एक मोरॉन है, पागल इंसान. मैं टेल यू व्हाई. आप नवाज शरीफ को एक उससे पूछें which is the last book you have read from end to end. नो बुक. ठीक है. Now ये what was Ittifaq Foundry after Bhutto had taken it over? What were they? He taken it over. They were nothing. But then जब फौज आ गई, they needed a civilian from Punjab. ते वो द स्टोरी गोज है, वो मैं उधर नहीं था, कहानी है ना, कहानी सुनाना तो बैठे हैं ना. तो नवाज शरीफ के वालिद ने कहा कि ये दे दो फौज को, ये मेरा सब तो लोला पुत्र है. सब तो लूला पुत्र है. लोला सॉफ्ट. सॉफ्ट है. सो गवर्नर जो पंजाब थे ही अडॉप्टेड हिम. सो आप हंस रहे हैं बेटा. सो जब 85 की ये इलेक्शन लड़नी इन्होंने चीफ मिनिस्टर की, तो एक MP मुझे मिला जो मेरा बेतकल्लुफ़ था. मैं कहा जी तुझी आपको भी बुलाया? गवर्नर ने कहा नहीं बुलाया. मैं कहा ना की क्या है? उन्होंने क्या कि चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जिधर रंग हो रहा हो, वाल उधर चढ़ने वाले हो. ये क्वालिफिकेशन थी. यानी ही वॉज सिलेक्टेड बाय गवर्नर जिलानी एंड एवरीबॉडी फॉलोड सूट. फिर भूल जाते हैं लोग, जुनेजो की हुकूमत डिसॉल्व हुई ज़ियाउल हक ने की मई में. मियां साहब उधर चले गए जनाब. मियां साहब की हुकूमत ने डिसॉल्व की. ओके. सो जब तक, और मियां साहब ने एक ज़माने में आके जब उसकी हुकूमत नहीं थी ये बयान भी दिया, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, कि कैसे हो सकता है कि मुल्क में 2 वज़ीर आज़म हो, एक सिविलियन हो और एक फ़ौजी हो. भुट्टो साहब का बयान, प्लीज़ चेक इट. उनको एहसास था कि वी आर शेयरिंग पावर. सो इसलिए हमारे यहाँ जो प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे पास हाइब्रिड डेमोक्रेसी है. वी हैव द फेस विच इज़ डेमोक्रेटिक. सिविलियन हुकूमत होगा, सिविल कपड़ों में बंदे होंगे, एंड बिहाइंड इट ऑलवेज द आर्मी. ऑलवेज द आर्मी. मुझे जो दुख है मैं बताता हूँ, दिल से दुख बताता हूँ आपको. अवाम, मैं इस किताब का जिक्र भी किया हुआ है. मैग्नन देसाई और एतजाज़ एहसन ने 2 किताब मिल के एक किताब लिखी है, वाई इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, वाई पाकिस्तान इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी. ये एतजाज़ की एक दूसरी किताब है, इंडस सागा. ये दोनों बेहतरीन किताबें. एतजाज़ एहसन राइजेज इन माई एस्टिमेशन बेस्ड ऑन दीज बुक्स ओनली. ठीक हो गया. ऑलराइट. Every government that has come here, civilian government, has to have a very nice relationship with the army. मैं उसका मिसाल ये देता हूँ कि सिविलियन गवर्नमेंट एक कश्ती है जो दरिया में चलती है. ਉਹਦਾ मगरमच्छ अफवाज पाकिस्तान है, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਉਂਗਲ नहीं देनी. ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ. It's as simple as that. Because we are a security state. We are frightened. हिंदुस्तान हमला कर देगा, साढ़े तो 3 गुना ज़्यादा उसकी फौज है. ब्ला 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 ब्ला. We are a security. लेकिन ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो सारा लिटरेचर है, ये जो सारा लेकिन इसने वर्क तो नहीं किया ना. पाकिस्तान और ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया.
بھلے ہی ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, ہماری فوج مضبوط فوج ہے, لیکن یہ جو انٹرونشن رہی ہے, یہ جو مگرمچھ آگے پیچھے گھومتا رہا ہے, اس نے تو کمزور کر دیا. آج تو روٹی کے لالے پڑ گئے نا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں سر, تھوڑا سا سمجھتے ہیں, بالکل کلیئر کریں. مجھے یہ بتا دیں, اس وقت پاکستان کی جو ملٹری چیف ہیں یا پاکستان کی فوج ہے, اس وقت ان حالات میں ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مقبول ترین لیڈر جیل کے اندر موجود ہے, ایک ان پاپولر گورنمنٹ یہاں پر موجود ہے, ججز کھڑے ہو گئے ہیں, آپ جیسے جو ذہین لوگ ہیں پاکستان کے جن کا کنٹریبیوشن ہے وہ کھڑے ہو گئے. واٹ دے تھنکنگ, فوج اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ بیٹے جو آپ نے بولا, ابل تو میری بے تکلفی نہیں ہے آرمی چیف کے ساتھ کہ مجھے بتاؤ جو آپ بات کر رہے ہیں, مجھے ڈر ہے ویگو نہ آ جائے آپ کو اٹھانے. سوال پوچھنے میں نہیں, ہم تو بڑے احترام سر. دیکھ بیٹا, ہوتا یہ ہے جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں اور آپ پی ایم اے سے شروع ہوں یا او ٹی ایس سے شروع ہوں, آپ کو ایک خاص قسم کی تعلیم دی جاتی ہے, آپ کی ویژن نیرو ہو جاتی ہے, یو تھنک ان دوز لائنس. دیکھیں نا, جیسے فزکس کے اصول تھے, دے ہیو آل گون اپ دا ڈرین ٹھیک ہے ان دا نیو کانسیپٹ آف فزکس. جی ٹھیک ہو گیا. اس میں فوج میں ان کو یقین ہے کہ اگر ہم نہ ہوئے تو اس ملک کا محافظ کوئی نہیں ہوگا, یقین ہے. دے کانٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ. آپ کا خیال ہے کہ ان کا خیال ہے شہباز شریف ملک سمجھا؟ آئی فائنڈ شہباز شریف ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب مچ آف اے ورکر دین آئی فائنڈ ہم ایز اے پرائم منسٹر. ایسے ہی, دیٹس ٹرو. He's just gone. Now, what کیا برباد کر رہا ہے؟ وہ قیمت بجلی تھی. میرا جو باہر میرا وہ نہیں آیا, منشی جو ہے وہ 2 پنکھے چلاتا ہے, ایک فریج چلاتا ہے, تو اس کا 16,000 روپیہ بل آتا ہے. Why is this happening to us? اس لیے کہ آئی پی پیز ہوئی ہیں جس میں ان یوزڈ الیکٹریسٹی کی 60% جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق پیسے دینے ہیں, اور لوٹتے انہوں نے بات کی, ڈالرز میں دینے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا نا. یہ نہیں کیا, میں نیپرا کے خلاف ہوں اس معاملے میں. دیکھ میرے بیٹے, اچھا لیٹ می گیو یو این ایگزامپل وچ از لٹل ایزیئر. وین یو بائی اے ٹویوٹا کرولا, نہیں وہ کہتے ہیں جی 21 کلومیٹر کر دیے 1 لیٹر فیول ایوریج. فیول جب 5 سال پرانی ہو جاتی ہے تو 15 کرتی ہے. اور اتنے جڑے آئی پی پیز نے انہوں پیسے وہ دیو جیڑی انہوں دی 6 سال تو بعد کیپیسٹی ہے ٹو پروڈیوس کرنے دی. وائی آر یو پیئنگ دیم آن دی اوریجنل انسٹالڈ کیپیسٹی؟ وہ گھٹ ہو گئی ہے. جو چیز چلے گی ٹریلین پیسے دینے ہم نے اس کے. لیکن وہ تو سارے سر وہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ ان کی سہولت کار ہیں, وہ ساری ایلیٹ کا اس کا حصہ ہیں. بس یہی ہے نا سم ٹائمز. اس لیے آئی پی پیز دا مسئلہ فوجی حل کر سکیں, سیولین کر سکیں. دیکھیے فوجی عام طور پہ ریٹائرڈ فوجی اپنے نام سے کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. There are always front people who do it. بھائی میرا بیلجیم میں مکان نہیں ہے, مجھے 54 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے. باجوہ صاحب کا ہے. میرا ایک ٹکڑا نہیں ہے دبئی میں, باجوہ صاحب کا ہے. میرا کچھ نہیں ہے لنڈن میں, باجوہ صاحب کا ہے. پتہ کریں نا, ابھی کھل جائے گا کہ آسٹریلیا میں کس کے پاس زمین زیادہ ہے, میاں فیملی کے ساتھ کہ کسی اور کے ساتھ پاس. سو آر روٹ کاز میری نظر میں یہ نہیں بیٹا کہ گورا کو بڑا ایماندار ہے یا امریکن کو بڑا ایماندار ہے. ایپسٹائن وہیں سے نکلا نا, وہیں سے نکلے نا جی. دا سسٹم از بیٹر. The system is better. America has elected Trump. میں ہمیشہ ٹرمپ کو ایک نٹ سمجھتا تھا. جب وہ اپرینٹس ٹیلی ویژن پروگرام کرتا میں تب بھی اسے نٹ سمجھتا تھا. ریسلنگ میں آتا تھا بالکل ہی فارغ تھا. ٹھیک ہے نا, انہوں امریکہ نے الیکٹ کر لیتا. پھر انہیں الیکٹ کرنے لگے. I doubt it.
کمال حارث آ رہے ہیں. I doubt it. I doubt it. What is the future of Khan now? Imran Khan. Oh, Imran will have to come out. Will it come out اور اس کے بعد کوئی ڈیل کی صورت میں آئے گا, کوئی بیٹھ کر معاملات طے کر کے آئے گا عمران خان, یا نہیں دیکھیے عمران خان کو نکالنا ہے عدالتوں نے, سپریم کورٹ نے, ٹھیک ہے. مجھے نہایت تکلیف, لیٹ می شیئر اے اسٹوری وتھ یو. جب سردار اقبال چیف جسٹس تھے تو مولوی صاحب, مولوی مشتاق, وہ سینئر پیونی جج جسے کہتے ہیں, ان کا اٹ اور اٹ کا ویر تھا. میں لفظ کتا نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا ہوں. بٹ وہ اکٹھے بینچ پہ بیٹھا کرتے تھے. کوئی اخبار میں خبر نہیں آتی تھی, کوئی نہیں آتی تھی. وائی از اٹ کہ اب اخباریں میں خبر آ رہی ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں سب کی عمر بڑھا دیں, 68 سال کر دو, 68 کر دو. بھائی there is nothing wrong in this principle. American Supreme Court judges have no retiring age. They decide. ہم نے کب اب ایسے ہمارے پاس کام نہیں ہے. گنزبرگ آپ ہی چھاڑ گئی نا. All right, you would do it. لیکن کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ متفق ہیں جو باقی کے ججز ہیں؟ منصور شاہ صاحب ہے نا نیکسٹ ان لائن. منصور علی شاہ, یار آئی نیو ہز فادر جماعت علی شاہ. میں سے بڑی بے تکلفی تھی ان کے والد کی, اور وہ بہت آتے ہوتے تھے عطا اللہ سجاد صاحب, جسٹس عطا اللہ سجاد کے ساتھ, جو آفتاب گل کے گرو ہیں, اور آفتاب گل میرا گرو ہے. وہ ان کے سسر ہیں, وہ آفتاب گل میرا گرو ہے. سو آئی ڈونٹ نو ویدر. کل کی اخبار میں تھا چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں تو نہیں انٹرسٹڈ ہوں, میں تو نہیں. کل کی اخبار میں, سب اخباروں میں یہ تھا کہ ان کی خواہش ہے, ان کو مطلوب کیے گئے ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. یہ وزیر قانون کی بھی اسٹیٹمنٹ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں کہ سب کی سب کی پڑھا تھے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے نا, مجھے نہیں پتا. میری ساتھ ان کے ساتھ چھوٹی سی تب چپکلش ہوئی ہے 3-4 دن پہلے. اچھا وہ بھی جانیں گے کتنا اونچا بولنے کے بعد, بس کتنا اونچا تھا وہ, آپ نے کہا کہ نام اونچا بول کر ڈرنے والا. دیکھیں سم ٹائمز میں نے ایک میرے بچپن کا دوست تھا, کیونکہ ان کے والدین اور وہ سارے میرے والد کے مریض تھے جو ڈاکٹر تھے, میرا دادا مریض تھا. میں اس کو 5 سال کی عمر سے جانتا ہوں. نیو کڈس ہیں, چلو جی وکیل بن گئے, وہ بھی وکیل بن گیا, وہ پیپلز پارٹی چلا گیا, انہیں ایک دفعہ کوڑے پہ انہیں جائی کوڑ لگنا تھا. میں نے ایک دفعہ اس کی عدالت میں دیکھا کہ وہ دھابے لگا رہا. میں انہوں ملیا, میں کہا تیرے ہاتھ قلم نہیں ہے گی؟ جب آپ فیصلہ لکھ سکتے ہیں تو آپ کی آواز کیوں اونچی ہو؟ You have the power to write. Why do you have to raise your voice? Why Qazi Sahab was loud? Why he is loud? He said, you're pointing your finger at me, you're talking about the past. میں کیا past, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا, یہ سبھی آگے آپ کہہ رہے ہیں اس کو فیئر ٹرائل نہیں ملا, فیئر ٹرائل نہیں ملا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بندے کو ڈاکٹر امجد, جس کا منال کے ساتھ کیا ہے لامنٹانا اور گلوریا جینز, میں کہا ہی از ناٹ گاٹ اے فیئر ٹرائل. اینڈ یو تھنک کہ آپ اونچی بولیں گے تو میں ڈر جاؤں گا جسٹ بیکاز یو ریز یور وائس. تو آئی مسٹ ٹیل یو, پھر جب ختم ہوا وہ کیس, مندوخیل صاحب جن کو میں جانتا ہوں, ان کے ساتھ 2 بار پیش ہوا, بڑا اچھا اسٹریٹ فارورڈ کلیئر جج ہے. میں کہا جی میں نوٹس بنائے ہوئے ہیں. چیف جسٹس صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے بنائے ہوئے, آپ بیرسٹر ہے. میں کہا نہیں میں نے بنانے. اچھا پھر میں پڑھوں گا. تو مندوخیل صاحب نے مجھے کہا ہاں یہ بھی کہنا کہ آج چیف جسٹس صاحب مسکرا رہے تھے. So sometimes judges come with an attitude. جسٹس شفیع الرحمان تھے, وہ جب ریٹائر ہوئے تو میرا خیال تھا کوئی بڑا وکیل ان کو کہے گا آپ میرے ساتھ کام کریں. کسی نے نہیں کیا. آئی وینٹ ٹو ہز ہاؤس ان لاہور. میں کہ صاحب میرے پاس ایک بڑا کیس آیا ہوا, آپ بتائیں ریٹینر کیا لیں گے ایڈوائس کی.
2 ٹکٹیں بھی ملیں گی. چل خیر ہوا. جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے اپنا دفتر چھوڑ کے دوسرے کمرے میں جا بیٹھے, یا 2 اور وکیل بیٹھے ہوتے. میری جرت نہیں ہوتی تھی ان کے کمرے میں جانے کی. میں نے ان کو ایک دفعہ کہا, میں کہ سر آپ کو کبھی عدالت پہ غصہ آیا؟ میں کہا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں میں اور خاموش ہو جاتا تھا. اور خاموش ہو جاتا. میں بتاؤں آج اگر وہ سپریم کورٹ لائبریری میں آ جائیں, بزرگ ہیں ملک سے باہر ہیں, ہم سب وکیل بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے ایک اور چیف جسٹس کا نام بتائیں جس کی جرت ہو اس کمرے میں آنے کی. اگر آنریبل جسٹس قاضی فائز صاحب آ جائیں تو he will have great difficulty. He will have great difficulty. And I can write it down for you. حالانکہ وہ پیدل چلتے ہیں, وہ واحد جج ہے سپریم کورٹ کا جو اپنے گھر سے سپریم کورٹ کالونی سے پیدل آتے ہیں سپریم کورٹ تک, اینڈ ایز چیف جسٹس بھی پیدل آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں ہیں خوبیاں بھی. مسئلہ کیا ہوا؟ قاضی صاحب کو تو بڑا ہائی ریٹ کیا جاتا تھا, لیکن ان کے دور میں سر جو مار دھاڑ ہوئی, جو تباہی نکلی, عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ظلم ہوا, زیادتیوں کا ایک پہاڑ, بلکہ 2024 کے پورے انتخابات ہی یعنی 2 نمبر 3 ہو گئے. قاضی صاحب آن بورڈ تھے کسی کے ساتھ؟ قاضی صاحب کو خان کے اوپر غصہ تھا ذاتی؟ ویسے یہ قاضی صاحب عمران خان, یہ ان دونوں کے درمیان کوئی ذاتی ٹینشن ہونا؟ I don't think. میرے ساتھ کوئی نہیں ان کی, میرے ساتھ کوئی نہیں, بٹ جج کین گیٹ اینگری. انسان ہوتا ہے جج. جج از آلویز اینگری. نہیں, بڑے بڑے پلیزنٹ جج ہیں. نہیں صاحب, آپ کو چائے بھی آپ کے لیے منگواتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آخری 2-3 سوالات بتائیں. کرے. واٹ از دا فیوچر آف خان؟ عمران خان اب کب باہر آئے گا, کیسے باہر آئے گا, کیسے اسٹیبلشمنٹ, کس طرح سے معاملات سیٹل ہوں گے, اب وے فارورڈ کیا ہے؟ بیٹا میری تصویر لانا, میں اس سے میرا کر کے نا من کے پوٹ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. اس سوال کا جواب یہی دوں گا. میرے ایک دوست ہیں, بہت قریبی دوست ہیں, ان کو عشق ہو جاتا ہے خواتین سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ مری روڈ پہ, وہاں ایک گلی ہے بیکری کے ساتھ, اس کے نالا ہے, رائٹ ٹرن کرنا, وہاں ایک چھوٹا پیر بیٹھا ہوا ہے, اس سے جا کے میرے لیے پتہ کر. کہانی سننی پوری سننی, میں سوال مجھے پتا آپ نے کیا دیا. میں کیا وہاں کو 150 آدمی ایک ہال میں باہر اوپن بیٹھا. میں نے اسے فون کیا, میں کہ ہر بندہ سمجھ رہا مینو کو پسوڑی ہے, تسی کرو چھوٹے پیر. جب میں کمرے میں گیا تو چھوٹے پیر صاحب ایک پلنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے دیکھا کہ ان کی ٹانگیں کوئی نہیں ہیں, ان کے پاؤں ان کی باٹم کے ساتھ لگے ہوئے. میں بیٹھ گیا زمین پہ. میں کہا جی مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جڑی کڑی ہے جنہوں عشق ہے انہوں نے بیاہ ہوئے, انہیں من کے کھڑے. میں کڑی دا دل نپ لیتا, وہ کدھرے اور نہیں جائے. میں کہا اچھا. میں کہا انہوں نے آپ بڑے ڈپریس رہتے ہیں, انہیں دوجے من کے کھڑے. ہاتھ پایا تے فوٹو سٹیٹ کاپیاں تعویذاں دیاں دتیاں. اچھا, فوٹو سٹیٹ ہوئی ہوئی. اے پانی پا کے صبح سویرے انہوں نے پینا ہے, بالکل چین آ جائے گا. راوی سکھ چین لکھی. میں اٹھیا, میں 5000 روپے کڈے, اتنے کوٹ لٹکیا جی وہ پائے. میں جان لگا تو کہنا بخاری صاحب میرے کو آ کے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. تو بے نامی قانون آندا, بے نامی ہوندا کہ جائیداد تو تہاڈی ہے لیکن لتی کسے دے نام دی. میں کیا آندا, میں کہا 6 پرنسپل ثابت کرنے پیندے. اے سامنے مکان دیکھ رہے ہو؟ میں کہا ہاں. اے میرا. اتنے میری بیوی ایک لتاں والے بندے نال رہندی ہے. میں واپس آ گیا, اور میں کہا تے اپنی بڈھی کی گل کر گیا, تینوں لتاں نے دوانی ہے. عمران خان کو ریلیز کرے گی جی سپریم کورٹ. عمران دیکھو بیٹا, قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے, قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے, جس دن ان کا کیس لگ گیا قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے کریں گے.
قاضی صاحب نے بھی تو رہنا ہے نا. قاضی صاحب کے پاس مزید میرے خیال میں 40-42 تھے. ہو 17 اکتوبر ہی گوز انلیس. اگین لوگ خفا ہو جاتے ہیں جو. اور یار اے جڑے کیس ہے نا فارم 45 ہے جڑا ہر کینڈیڈیٹ نو ملتا ہے جہدے پریزائڈنگ افسر دے بھی دستخط ہوندے نا. یو میک دی ٹوٹل آف فارم 45 ہیز دی ونر. اور فارم 45 دی ریٹرننگ افسر بنانا. دیز کیسز کین بی ڈیسائیڈیڈ ان ون ڈے. ایک کیس شروع کریں کوئی ٹوٹل کریں فارم 45 کے کس کے پاس ہے. یہ ہوں گے ڈیسائیڈ ہوں گے. یہ حکومت اسی طرح سے جائے گی. حکومت اسی طرح سے جائے گی میری نظر میں. قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. آرمی چیف صاحب ایکسٹینشن لیں گے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. خان دوبارہ سے آئے گا, الیکشنز ہوں گے یا پھر اسی سیٹ اپ کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب تشریف لائیں گے تو پرسوں ملک ٹھیک ہو جائے گا, یہ وہم نکال دیں اپنے دل سے. یہ وہم نکال دیں. اب نہیں ٹھیک ہونا. یہ 5 سے 9 سال آپ کو چاہیے. 25 کروڑ لوگ ہیں ہم تو مجھے لگتا نیشن بھی نہیں ہے. سو یہ کہنا کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے اور بل بل پولیس مقابلے تے لتاں میاں لتاں میاں یقیناً ہونیاں نے, پولیس مقابلے نہیں ہونے. کافی ہو گئی یار. ایک آخری سوال رہ گیا جو پیناما کے اوپر آخری اوپینین. یہ پیناما کیس کیا کبھی دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ اور ایک جو اس کا والیوم تھا میرے خیال میں والیوم 10 یار, والیوم 10 وہ کیوں نہیں کھلا؟ I'll tell you very simple. جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی انہوں نے کہا تھا, انہوں نے درخواست کی تھی سپریم کورٹ کو کہ یہ والیوم صرف آپ کے لیے ہے. اس میں وہ کمیونیکیشنز ہیں جو ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز آف ادر کنٹریز کی ہوئی ہیں. وی ڈو ناٹ وانٹ دس ٹو بیکم پبلک نالج. سو والیوم 10 نہ مجھے نہ حکومتی وکیلوں کو نہ کسی اور کو ملے تھے. دے ریمین اے سیکرٹ فرام دیٹ ڈے ٹل ٹوڈے. پیناما سٹوری ختم ہو گئی ہے, دوبارہ کھلے گی؟ نہیں. دیکھیے یار لوگ کیوں نہیں سمجھتے. آصف زرداری صاحب از اے بزنس مین. نواز شریف از اے بزنس مین. شہباز شریف از اے بزنس مین. ویسے ہی اس کا چھوٹا بیٹا از دی 3rd richest man in this country. 3 میں کیا 4 کر دیتے ہیں. 3rd richest man in this country. Their business is to make money. Their business is not to make the nation. وہ عمران خان may attempt to do that. May attempt to do that. اور پر ایسی بھی دیکھو, میں کئی دفعہ وہ جان ایف کینیڈی آیا نا, میں انگریز کہندا آسک ناٹ واٹ امیریکا کین ڈو فار یو, آسک واٹ یو کین ڈو فار امیریکا. یہ ایٹیچیوڈ ہم میں نہیں آئے گا. جب آئے گا تو اللہ کرے گا. پلیزر ہیونگ یو سر. تھینک یو سر. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.